اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج بھی میں سایہ کا ذکر کروں گا جو میرے پاس مواد ہے. اس میں سے فتح مکہ سے پہلے ان سرایہ کا بھی ذکر ملتا ہے، مختصر سا ذکر ہے. اس کے بعد دوسرا مضمون بیان کروں گا. سریہ جو ابو قتادہ کا ذکر ملتا ہے، ابو قتادہ انصاری کا، جو بطرف خضرہ تھا. یہ سریہ شعبان 8 ہجری میں ہوا. اس سریہ کے امیر ابو قتادہ تھے. خضرہ مدینہ منورہ کے شمال مشرق میں بنو محارب کی سرزمین میں شمار کیا جاتا تھا. یہ تہامہ کا علاقہ بھی تسلیم کیا جاتا تھا جو کہ نجد میں شامل ہے. یہاں بنو غطفان کی ایک شاخ رہائش پذیر تھی. بنو غطفان اسلام دشمنی پر مسلسل مائل تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع حاصل نہ جانے دیتے تھے. نجد کے علاقے خضرہ میں رہائش پذیر بنو غطفان ریاست مدینہ کے خلاف شرانگیزی پھیلانے میں مصروف تھے. حضرت عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت سراقہ بن حارثہ کی بیٹی سے شادی کی. یہ بدر کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے. مجھے دنیا سے جو بھی حاصل ہوا ان کی چیزوں میں وہ مجھے اس کے مرتبے سے زیادہ محبوب نہیں تھا. میں نے اس کا مہر 200 درہم قرار دیا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا جو میں اسے دیتا. میں نے کہا اس مہر کی ادائیگی اللہ اور اس کا رسول ہی کروائیں گے. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کتنا مہر مقرر کیا ہے؟ میں نے کہا 200 درہم. اے اللہ کے رسول اس کے مہر میں میری مدد فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس سے میں تمہاری مدد کروں، لیکن میرا ارادہ ہے کہ میں ابو قتادہ کو کچھ آدمیوں کے ساتھ ایک سریہ میں بھیجوں گا. کیا تم اس میں نکلنا چاہتے ہو؟ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری بیوی کا مہر بطور غنیمت عطا فرما دے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر ہم نکلے اور ہم کل 16 آدمی تھے. حضرت ابو قتادہ ہمارے امیر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نجد کی جانب قبیلہ غطفان کی طرف بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو چلنا اور دن کو چھپ جانا اور اچانک حملہ کرنا اور عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرنا. پھر ہم نکلے یہاں تک کہ غطفان کی ایک جانب پہنچ گئے. جب اندھیرا چھا گیا تو ابو قتادہ نے ہمیں خطبہ دیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کی اور 2 آدمیوں کی جوڑیاں بنا دیں اور کہا کہ ہر آدمی اپنے ساتھی سے جدا نہ ہو یہاں تک کہ وہ شہید کر دیا جائے یا اس کی مجھے خبر دے. اور کوئی ایسا آدمی میرے پاس نہ آئے کہ میں اس سے سوال کروں تو وہ کہے مجھے دوسرے کا علم نہیں ہے. بالکل ساتھ ساتھ رہنا. اور جب میں تکبیر کہوں تم بھی تکبیر کہو اور جب میں حملہ کروں تم بھی حملہ کرو اور تعاقب کرنے میں دور تک نہ جانا. زیادہ تعاقب نہیں کرنا. اگر دشمن دوڑ جاتا ہے تو جانے دینا اس کو. چنانچہ ہم نے وہاں پر موجود لوگوں کا محاصرہ کر لیا. حضرت ابو قتادہ نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور تکبیر کہی
اور ہم نے بھی اپنی تلواروں کو نیاموں سے نکال لیا اور آپ کے ساتھ تکبیر کہی، چنانچہ ہم نے وہاں پر موجود لوگوں پر حملہ کیا۔ اچانک کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس میں سے ایک دراز قد آدمی ننگی تلوار سونتے آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے مسلمان آؤ جنت کی طرف۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ کافر تھا وہ، طنزیہ انداز میں کہہ رہا تھا کہ جنت چاہیے نا تمہیں، تو آؤ جنت کی طرف۔ وہ جنت جنت کہہ کر ہمارا مذاق اڑا رہا تھا۔ میں جان گیا کہ وہ مڑ کر آئے گا۔ میں اس کے پیچھے نکل پڑا۔ میرا ساتھی کہنے لگا، دور مت جانا، ہمارے امیر نے ہمیں ڈھونڈنے کے لیے نکلنے سے منع کیا۔ بہرحال کہتے ہیں میں نے اسے پا لیا اور اس کی ننگی کمر کی طرف تیر پھینک دیا۔ اس نے پھر کہا، اے مسلمان جنت کے قریب ہو۔ پھر طنزیہ انداز میں کہا۔ میں نے دوبارہ اس کی طرف تیر پھینکا اور اسے قتل کر دیا۔ میں نے اس کی تلوار لے لی۔ میرا دوست مجھے پکار رہا تھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ اللہ کی قسم میں ابو قتادہ کی طرف گیا۔ انہوں نے مجھ سے تمہارے متعلق پوچھا تو میں نے انہیں بتا دیا۔ میں نے کہا، کیا امیر نے میرے بارے میں پوچھا؟ اس نے کہا ہاں، اور وہ مجھ پر اور تم پر غصہ ہو رہے تھے۔ اس نے کہا اس نے مجھے بتایا کہ مسلمانوں نے اموال غنیمت جمع کر لیے ہیں اور ان کے سرکردہ لوگوں کو قتل کر دیا۔ چنانچہ میں حضرت ابو قتادہ کے پاس آیا تو آپ نے مجھے ملامت کی۔ میں نے کہا، میں نے ایک آدمی کو قتل کیا جس کا معاملہ یوں تھا، اور وہ ایسے ایسے کہہ رہا تھا۔ پھر ہم نے جانوروں کو ہانکا اور عورتوں کو تلوار کر لیا۔ ہماری تلواریں پالان کے ساتھ لٹکی ہوئی تھیں۔ صبح ہوئی تو میرے اونٹ سے قطرے بہہ رہے تھے۔ ایک عورت نے جو ہرن کی طرح بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں ایک شخص کو دیکھ رہی ہوں، اگر وہ زندہ ہوتا تو ہمیں تم سے بچا لیتا۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ وہ شاید وہی ہے جسے میں نے قتل کر دیا، اور یہ اس کی تلوار ہے جو پالان کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم یہ اس کی تلوار کی نیام ہے۔ اس کے پاس اس کی نیام تھی تلوار کی۔ اس میں داخل کر کے دیکھ، اگر تو سچا ہے۔ میں نے داخل کی تو وہ پوری آ گئی۔ چنانچہ وہ عورت رونے لگی۔ پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اونٹ اور بکریاں لے کر آئے۔ ایک روایت کے مطابق صحابہ اس مہم میں 15 راتیں باہر رہے اور 200 اونٹ، 1000 بکریاں اور بہت سے قیدی لائے۔ خمس الگ کیا گیا اور ہر ایک کے حصے میں 12 اونٹ آئے۔ ایک اونٹ کو 10 بکریوں کے برابر قرار دیا گیا۔ جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق اس سریہ میں 200 اونٹ، 2000 بکریاں اور بہت سے قیدی غنیمت میں حاصل ہوئے۔ پھر ایک ذکر سریہ حضرت ابو قتادہ بطرف وادی اعظم کا ہے۔ یہ رمضان 8 ہجری جنوری 630 عیسوی میں ہوا۔ اعظم مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر مشرق کی طرف نجد کے علاقے میں ایک وادی ہے جہاں غطفان کی ایک شاخ بنو اشجع آباد تھے۔ اس سریے کا سبب یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے مکہ کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ کو وادی اعظم کی طرف روانہ فرمایا جو مدینہ سے مشرق کی طرف ہے، جبکہ مکہ جنوبی جانب ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی مکے کی طرف نہیں بلکہ اعظم کی جانب ہوگی۔ ایک روایت کے مطابق اس سریے کے قائد حضرت عبداللہ ابن ابی حضرت تھے۔ حضرت ابو قتادہ کے ساتھ 8 صحابہ تھے، جن میں سے ایک حضرت محلم بن جسامہ الیسی بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی حضرت بیان کرتے ہیں کہ جب ہم وادی اعظم پہنچے تو وہاں عامر بن ازبت اشجعی ہمارے پاس سے گزرا۔ اس نے ان کے پاس آ کر انہیں اسلامی طریق کے مطابق سلام کیا۔ اس شخص نے اس پر مسلمانوں نے اس پر ہاتھ اٹھانے سے گریز کیا، کیونکہ اسلام کیا اسلامی طریقے سے، اس لیے تعلیم تو یہی ہے، منع ہو گیا۔
مگر حضرت معلم کا اس شخص کے ساتھ پہلے سے کوئی جھگڑا تھا، اس لیے انہوں نے عامر بن اسبت پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا اور انہوں نے اس کا سامان اور اونٹ اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے علاوہ کسی جتھے سے صحابہ کا سامنا نہ ہوا، چونکہ انہیں صرف مشرکین کی توجہ بٹانے کے لیے بھیجا گیا تھا، اس لیے صحابہ وہاں سے واپس ہو لیے۔ اسی دوران انہیں خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، لہذا یہ بھی اسی طرف مڑ گئے، یہاں تک کہ راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس قتل کا جو یہ قتل کیا تھا انہوں نے، اس کا سارا واقعہ آپ کو بتایا۔ لکھا ہے اس تاریخ کی کتاب میں کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ وتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا وعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم وتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کر رہے ہو تو اچھی طرح چھان بین کر لیا کرو، اور جو تم پر سلام بھیجے اس سے یہ نہ کہا کرو کہ تو مومن نہیں ہے، تم دنیاوی زندگی کے اموال چاہتے ہو تو اللہ کے پاس غنیمت کے کثیر سامان ہیں، اس سے پہلے تم اسی طرح ہوا کرتے تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا، بس خوب چھان بین کر لیا کرو، یقین اس سے جو تم کرتے ہو وہ تو باخبر ہے۔ یعنی اس سے منع کیا گیا ہے جو سلام کرے اس کو سے کوئی تعرض نہیں کرنا، اس کو کوئی سختی نہیں کرنی، اس کو قتل نہیں کرنا یا سزا نہیں دینی۔ یہ غزوہ جیسا کہ بیان ہوا ہے 8 ہجری میں ہوا ہے، لیکن یہ آیت جو ہے یہ سورہ نساء کی ہے، اور روایت کی سیرت ابن کثیر میں لکھی ہے، اور سورہ نساء کے بارے میں زیادہ اتفاق یہی ہے کہ یہ ہجرت کے 3 اور 5 سال کے درمیان نازل ہوئی تھی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس واقعے کا پتہ لگنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر اظہار ناپسندگی فرمایا ہو۔ بہرحال اس بات سے ہم نے ان کو منع فرمایا اس آیت کے حوالے سے۔ اس کے بعد اب آگندہ انشاءاللہ فتح مکہ کی امید ہے ذکر شروع ہوگا۔ اس وقت اب جماعت کے ایک بزرگ اور جید عالم، خلافت کے فدائی، دین کے بے مثل خادم کو ذکر کروں گا جن کی گزشتہ دنوں میں وفات ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور فدائی مخلص احمدی کا جو ان دنوں اسیر تھے، وہیں ان کی وفات ہوئی، اور جو شواہد ہیں اس سے پتہ لگتا ہے اس لحاظ سے ان کا شہادت کا ہی رتبہ ہے۔ بہرحال پہلا ذکر ہے مکرم سید میر محمود احمد ناصر صاحب کا، جو سید میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ گزشتہ دنوں 96 سال کی عمر میں وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت اماں جان حضرت نصرت جہاں بیگم کے بھتیجے تھے، اور حضرت مسلم ماؤد اور حضرت مریم صدیقہ صاحبہ کے داماد، اور جیسا کہ بتایا ہے پہلے کہ حضرت میر محمد اسحاق صاحب کے بیٹے اور آپ کی والدہ کا نام صالحہ بیگم تھا۔ آپ حضرت میر ناصر نواز صاحب کے پوتے تھے۔ ان کی والدہ کا نام بھی صالحہ تھا، جو حضرت پیر منظور محمد صاحب کی بیٹی تھیں، جو حضرت صوفی احمد جان صاحب لدھیانوی کے صاحبزادے تھے۔ سید محمود احمد صاحب ابتدائی تعلیم انہوں نے قادیان سے حاصل کی، پھر پنجاب یونیورسٹی سے BA کیا۔ مارچ 1944 میں اپنے والد حضرت سید میر محمد اسحاق صاحب کی وفات والے دن زندگی وقف کی۔ ان کے بیٹے عزیزہ محمد احمد نے مجھے لکھا ہے کہ 17 مارچ کو
یہ بڑا اہمیت کا دن کہا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک یہ اہمیت کا دن کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن میری والد کی وفات ہوئی تھی، میرے والد کی، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس جو سارا دن ہمارے گھر میں گزارا تھا، بلکہ نمازیں وہیں پڑھائی تھیں، اور ایک مخصوص تقریر وہاں کی حضرت مسلم موعود نے، جس میں میر صاحب کی دینی خدمات اور ان کی وقف کی روح اور علمیت وغیرہ کا ذکر کیا۔ کہتے ہیں میر صاحب یہ سن کر، میر محمود احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور وہیں کہا حضرت خلیفہ ثانی کو کہ حضور میں وقف کرتا ہوں۔ اس پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی بڑی جذباتی کیفیت ہو گئی۔ آپ نے اس کو بڑا سراہا۔ اس وقت سید میر محمود احمد صاحب کی عمر 14 سال تھی، اور پھر اس وعدے کو ایسا نبھایا کہ اس کی مثالیں کم ملتی ہیں۔ جماعتی خدمات یوں ہیں، 1954 تا 1957 آپ یہاں انگلستان میں تھے، آپ نے بطور مبلغ کام کیا، اور اسی دوران ایس او ایس سواس اورینٹل اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں حضرت مسلم موعود کے ارشاد پر تعلیم بھی حاصل کی۔ حضرت خلیفۃ وزیر آبے رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی اکٹھے دونوں پڑھتے تھے۔ کچھ عرصہ لندن مشن کے سیکرٹری کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ 1957 سے 1959 تک وکالت دیوان میں بطور ریزرو مبلغ رہے۔ پھر 1960 میں جامعہ میں بطور استاد مقرر ہوئے۔ 1978 تک یہ فرائض انجام دیے۔ 78 سے 82 تک امریکہ میں مبلغ رہے۔ 82 سے 86 تک اسپین میں خدمت کی توفیق ملی۔ 86 سے 89 تک بطور وکیل تصنیف کام کیا۔ 86 سے 2010 تک جامعہ احمدیہ ربوہ کے پرنسپل کے طور پر خدمت کی۔ اس دوران 94 تا جولائی 2001 وکیل التعلیم بھی رہے۔ اسی طرح ریسرچ سیل کے انچارج تھے، واقعہ اسلیب کے انچارج تھے، کہ جو سیل ہے اس کے انچارج تھے۔ 2005 میں نور فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں آیا تو اس کے صدر مقرر ہوئے، آخر تک اسی خدمت مامور تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ان کو 3 جون 1962 کو مجلس افتاء کا ممبر مقرر فرمایا، اور نومبر 1972 تک آپ اس کے ممبر رہے۔ اس کے بعد دسمبر 1989 میں دوبارہ حضرت خلیفہ مسیح رابع نے ان کو افتاء کا ممبر مقرر فرمایا، اور تاحیات اس پہ قائم رہے۔ خدامت الہندیہ میں بھی ان کو مختلف حیثیتوں سے خدمت کی توفیق ملی، بطور محتمم اور بطور نائب صدر۔ علمی میدان میں بھی بڑی خدمات ہیں ان کی وسیع۔ قرآن کریم جو حضرت خلیفہ مسیح رابع کا ہے، اس کی تیاری میں بھی ترجمہ جو ہے انہوں نے کافی معاونت کی، جس کا حضرت خلیفہ مسیح رابع نے بھی ذکر فرمایا ہے اور اظہار شکر فرمایا ہے۔ اور معاونین جو تھے ربا کے، ان کا ذکر کرتے ہوئے، جن میں صوفی بشارت الرحمان صاحب، مولانا ابوالمجید نور الحق صاحب، سید عبداللہ صاحب، مولانا دوست محمد صاحب، جمیل الرحمان رفیق صاحب وغیرہ کو خدمت کی ملی۔ اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میر محمود احمد صاحب بھی اس میں شامل تھے، اور اللہ کے فضل سے مسلسل میرے ساتھ شامل رہے یہ لوگ، اور ان کا شکریہ ادا کیا آپ نے۔ سیاہ کا مکمل اردو ترجمہ کرنے کے بعد مسند احمد بن حنبل کا ترجمہ جاری تھا۔ اسی طرح صحیح مسلم کا شرح بھی جاری تھی۔ شمائل ترمذی کا ترجمہ بھی کیا انہوں نے۔ بائبل کے متعلق 20 علمی مقالہ جات تحریر کیے، مختلف اخبارات اور رسائل میں شائع ہوئے۔ بائبل میں سے استثناء اور اناجیل میں سے 3 کی تفسیر لکھی۔ اسی طرح کفن مسیح، محرم عیسیٰ اور حضرت مسیح علیہ السلام کی ہجرت کے متعلق بہت اعلیٰ پائے کی تحقیقی کام کیے۔
ان کی مطبوعہ اور غیر مطبوعہ جو کتب اور مواد ہے اس وقت یہ ہیں: سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کانا خلقہ القرآن، 3 حصے ہیں اس کے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں ہیں ایک ہے، اسی طرح ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے 365 دن پھر نماز کے بعد روزانہ درس کے انتخاب کے لیے، پھر ایک ہے فلسطین سے کشمیر تک، حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات کی روح سے سیرت النبی انہوں نے مواد اکٹھا کیا، غیر مطبوعہ ہے، صحیح بخاری سے انتخاب کیا بعض عناوین کا، تربیت عناوین ہے۔ اسی طرح جب ایک پوپ نے اگر سوال کیا تھا پرانے پوپ نے، اس کا بھی انہوں نے رد کیا۔ مسجد بشارت اسپین کے سنگ بنیاد کے موقع پر جس بنیادی پتھر پر خلیفہ مسیح ثالث نے دعا کروائی تھی، وہ پتھر بھی حضرت محترم میر صاحب نے اٹھایا ہوا تھا۔ اسی طرح مسجد بشارت اسپین کے افتتاح کے موقع پر بھی ان کو اور ان کی اہلیہ کو خدمت کا موقع ملا، جس کا خلیفہ مسیح رابع نے اپنے ذکر بھی فرمایا تھا۔ 1955 میں جلسہ سالانہ کے افتتاح کے موقع پر حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے نکاحوں کا اعلان فرمایا تھا۔ 8 نکاح تھے یہ، ان میں میر محمود احمد صاحب کا نکاح بھی تھا جو حضرت خلیفہ ثانی نے اپنی بیٹی عبد المتین صاحبہ کے ساتھ پڑھا تھا، اور اس میں حضرت خلیفہ ثانی نے فرمایا کہ عام طریقے کے مطابق نکاح 29 دسمبر کو ہوا کرتے تھے، مگر ان نکاحوں میں کچھ مستثنیات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک نکاح میری اپنی لڑکی عبد المتین کا ہے جو سید میر محمود احمد ابن میر محمد اسحاق صاحب سے قرار پایا ہے۔ پھر اس پر تفصیل بیان کی، پھر یہ بھی بیان فرمایا کہ محمود احمد اس وقت لندن میں BA میں پڑھ رہے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے خیریت رکھی تو ارادہ ہے کہ اگلے سال مئی میں وہ واپس آ جائیں۔ میں اپنے تینوں بچوں کو، آپ نے تینوں بچوں کا ذکر کیا، کو محمود احمد کو جو داماد ہے ان کے نام لیے پھر آپ نے خلیفہ ثانی نے میر محمود احمد کو، کہ محمود احمد کو جو داماد ہے، اور داؤد احمد کو جو داماد ہے سید میر داؤد احمد صاحب کا ذکر ہے، اور طاہر احمد کو جو طاہر مرحومہ کا لڑکا ہے خلیفہ مسیح رابع کا ذکر کیا۔ وہاں چھوڑ آیا ہوں تاکہ وہ تعلیم پائیں اور آئندہ سلسلے کی خدمت کریں۔ ان کو تاکید ہے کہ انگریزی میں لیاقت حاصل کریں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر انگریزی تعلیم اچھی طرح حاصل ہو جائے تو چونکہ یہ تینوں مولوی فاضل ہیں اور عربی تعلیم بھی ان کی نہایت اعلیٰ ہے، اگر انگریزی تعلیم بھی اعلیٰ ہو گئی تو قرآن شریف کا ترجمہ اور حضرت صاحب کی کتابیں یا حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابوں کا ترجمہ انگریزی میں کر کے وہ سلسلے کی اشاعت میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کہ ریویو آف ریلیجنز میں بھی اس بات کا محتاج ہے کہ اس کا کوئی اچھا اور لائق ایڈیٹر ہو۔ اس غرض کے لیے میں اپنے بچوں کو وہاں چھوڑ آیا ہوں۔ گو اس بیماری اور کمزوری میں اتنے اخراجات برداشت کرنا کہ 3 بیٹے وہاں پڑھیں، 2 داماد اور 1 بیٹا، مشکل ہے، مگر میں نے سمجھا کہ جماعت کی مشکل میری مشکل سے بڑی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ جماعت کی خاطر ہر قربانی کرنی ہے، اس کے لیے ہر قسم کی قربانی کی، اپنا مال، وقت، اپنے بچوں کو قربان کیا۔ حضرت خلیفہ مسیح ثالث نے 1982 میں ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نکاح پڑھایا، اس میں سید میر محمود احمد صاحب کا ذکر حضرت میر محمد اسحاق صاحب کے اولاد کے ذکر کے ضمن میں کیا۔ اس میں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سنا، یعنی حضرت میر محمد اسحاق صاحب کی دعاؤں کو سنا، اور اپنے ساتھ ان کے پیار کو دیکھ کر، یعنی حضرت میر محمد اسحاق صاحب کے پیار کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے تینوں بچوں کو وقف کرنے کی توفیق عطا کی۔ تینوں کی طبیعت ایک دوسرے سے مختلف ہے، جیسا کہ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، لیکن اس چیز میں جہاں تک میں نے غور کیا
یہ وسالس فرماتے ہیں کہ جہاں تک میں نے غور کیا تینوں میں ایک ہی چیز پائی جاتی تھی، یعنی جو کچھ خدا نے دیا، جتنا دے دیا، اس پر انسان کو راضی رہنا ہی نہیں بلکہ خوش رہنا چاہیے۔ صرف راضی نہیں رہنا بلکہ خوشی سے راضی رہنا۔ فرمایا کہ سید میر داؤد احمد صاحب اپنے رنگ کے تھے، لیکن یہ چیز ان میں پائی جاتی تھی۔ میر مسعود احمد آج کل کافی عرصے سے ڈنمارک میں تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، وہ اپنے رنگ کے ہیں، لیکن یہ چیز ان میں بھی پائی جاتی ہے۔ اور ان کے چھوٹے بھائی میر محمود احمد، جن کے بچے کا نکاح کا میں اعلان کروں گا، وہ اپنے رنگ کے واقف زندگی ہیں، لیکن یہ چیز ان میں کامن ہے ساروں میں، کہ خوشی سے رہنا اور جو جماعت دے اس کو قبول کرنا اور کسی قسم کا مطالبہ نہ کرنا۔ فرماتے ہیں کہ ان کے باپ کا یہ ورثہ پوری نسل میں آگے چلا ہے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت مامو جان رضی اللہ عنہ کی اولاد پر، یعنی میر اسحاق صاحب کی اولاد پر بڑا فضل کیا ہے۔ اس واسطے جماعت کے لیے جو یہ نمونہ بھی قائم ہوا، اور جماعت کے سامنے یہ ہر حالت میں ہنستے اور بشاش چہرے بھی آئے، جو ہر وقت خدا تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنتے ہوئے، اس کی حمد کے ترانے گاتے ہوئے اپنی زندگی کے دن گزارنے والے ہیں۔ پھر آپ نے آگے دعا دی کہ دعا کریں کہ اگلی نسل بھی ان چیزوں کو حاصل کرنے والی ہو۔ شعر و شاعری سے بھی شغف تھا آپ کو؟ حضرت مسیح علیہ السلام کے شعر اور کلام محمود کے شعر تو یاد تھے ہی، اس کے علاوہ خود بھی نظمیں بعض کہتے تھے۔ پھر ایک دفعہ انہوں نے مربیوں کو جو جامعہ میں آنا چاہتے ہیں، ابھی آیا ہی نہیں، اور مربی بنی خواہش رکھتے ہیں، ایک نصیحت کی اور ایک لایا عمل دیا۔ وہ بڑا اچھا لایا عمل ہے، مربیوں کو سامنے رکھنا چاہیے، بلکہ ہر شخص کو جو جامعہ میں آنا چاہتا ہے اور جو آ چکا ہے ان کو بھی۔ پہلا بات یہ لکھی کہ روزانہ صبح 3 بجے اٹھ کر وضو کر کے، پاکستان کے وقت کے مطابق تو وہی وقت بنتا ہے تہجد کا، کہ تہجد ادا کریں۔ روزانہ 5 وقت نماز با جماعت مسجد میں جا کر ادا کریں، اور وہاں ربا میں رہنے والوں کو نصیحت کی کہ مسجد مبارک میں کم از کم ایک نماز ادا کریں۔ پھر روزانہ خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، حضرت مسیح علیہ السلام کی محبت کے لیے، خلافت کی محبت کے لیے دعا مانگیں۔ پھر 5ویں بات یہ ہے کہ تسبیح، درود شریف، استغفار کو اپنا شعار بنائیں۔ 6ٹھی بات یہ ہے کہ حضرت صاحب یا خلیفہ وقت کی خدمت میں محبت اور عقیدت کے جذبات کے ساتھ دعا کی درخواست کرتے ہوئے خط لکھا کریں۔ 7ویں بات یہ کہ اپنے موجودہ فرائض اور ذمہ داریاں احسن طریق پر ادا کریں۔ 8ویں بات یہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اور اگر وہ دور ہیں تو انہیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ 9ویں بات یہ قرآن شریف کا ترجمہ لفظی اور محاورہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ 10ویں بات یہ کہ روحانی خزائن کا کم از کم 3 دفعہ مطالعہ کریں۔ 11 یہ کہ روزانہ الفضل اور ایک عام اخبار پڑھیں۔ روزانہ الفضل اور ایک عام اخبار پڑھیں۔ روزانہ خدمت خلق کا ایک کام کم از کم ضرور کریں۔ ان کے بیٹے سید غلام محمد فروخ لکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ چند باتیں پیش کرتا ہوں کہ ابا کو اللہ تعالیٰ سے جو محبت تھی، اس کا اظہار نمازوں اور ذکر الہی سے ہوتا تھا۔ ان کی نمازوں کو تو میں نے بھی دیکھا ہے مسجد میں، ایک طرف کونے میں لگے جس خوشبو خود سے پڑھا کرتے تھے۔ جو گھر میں نمازیں وہ تو ہوتی ہیں ان کو ہم نہیں جانتے، لیکن باہر بھی ان کی ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی نماز کے وقت۔ ایک ایسا فطری اور بے تکلف تعلق تھا جس کا لوگوں کے سامنے اظہار نہیں سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی بعض دفعہ اظہار ہو جاتا ہے، لوگ خود ہی نوٹ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ میں ابا کی نوٹ بک دیکھتا ہوں، اس پر ہر روز اللہ لکھا ہوا نظر آتا۔ غور کیا تو معلوم ہوا کہ جب بھی اپنے قلم میں روشنائی بھرتے سیاہی تو پہلا لفظ اللہ لکھتے ہیں، اور اس طرح بعض اوراق یا ڈائریوں پر کئی لائنوں میں صرف اللہ لکھا ہوا تھا۔ اپنے آخری سالوں میں اپنے کمرے میں ایک فقرہ لکھا تھا، اے میرے اللہ تی آمو۔ تو میں نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں اٹالین زبان کا لفظ ہے تی آمو کہ آئی لو یو، اللہ تعالیٰ کو لکھا ہے انہوں نے۔
حمد باری تعالیٰ پہ ان کی ایک نظم بھی ہے جس میں یہ شعر ہے کہ مجھ کو حاصل رہے مجھ کو دائم ملے تیرا دیدار بھی تیری گفتار بھی. بیماری کے دنوں میں ان کو ایک دفعہ بیٹنس کا آپریشن ہوا تو السلام علیکم کی آواز آئی, صحت یاب ہو گئے. ان کی عبادت اور نمازوں کا فلسفہ بھی تعلق باللہ سے ہی وابستہ تھا, ان کو دو کو الگ نہیں کیا جا سکتا. کئی مرتبہ نماز تہجد میں اپنی دعا کا طریق بتایا کہ پہلے حمد باری اور تعلق باللہ کے لیے دعائیں کرتا ہوں. ایک دن کہتے ہیں مجھے بتایا کہ میں روزانہ تہجد میں اپنے چچا جان یعنی حضرت ڈاکٹر سید میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ کی نظم کے اشعار پڑھتا ہوں جو چچا جان نے بعنوان تم لکھی تھی. اس کا پہلا شعر یہ ہے کہ علاج درد دل تم ہو ہمارے دل ربا تم ہو, تمہارا مدعا ہم ہیں ہمارا مدعا تم ہو. نماز تہجد میں دعا کا طریق بھی بتایا جو اختصار سے پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں لڑکے بیٹے ان کے کہ حمد باری اور درود شریف کے بعد حضرت مسیح موعود اور آپ کی آل اور خلفاء حضرت مسیح موعود اور ان کی آل پر, حضرت مسلم موعود اور آپ کی آل پر الگ سے, پھر اپنے دادا حضرت میر ناصر نواب صاحب سے شروع کرتے تھے اور درجہ بدرجہ نیچے آتے جاتے تھے. اپنی اولاد میں سب سے پہلے اپنی بیٹی کے لیے, پھر بیٹوں کے لیے. حقوق العباد کی ادائیگی کا اصل ذریعہ دعا کو ہی سمجھتے تھے. خلافت سے محبت اچھا لگتی تھی نہ تو تھی, لیکن سب سے بڑھ کے محبت ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. عشق تھی, عشق تھا. ایک اتباع سنت رسول کی کوشش کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے اس کا اظہار ہوتا تھا. کہتے ہیں ان کے بیٹے کے ایک دو مرتبہ اس طرح ہوا کہ آپ کسی بے آرام کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں کسی دوسری کرسی پہ بیٹھا تھا آرام سے. میں اٹھا اور ان کے لیے کرسی خالی کی, لیکن اس پر نہیں بیٹھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود بیٹھنے سے منع فرمایا ہوا ہے. بے شک بیٹے ہو تم میرے, لیکن یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے کہ دوسرے کی کرسی بیٹھنے کی جگہ پہ قبضہ کیا جائے, اس لیے میں نہیں بیٹھوں گا. اسی طرح راستہ میں آتے جاتے سلام کرنے پہل کرنے کی کوشش کرتے. جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد دعا کرنے مشغول رہتے اور اس بات کو ناپسند کرتے کہ کوئی ان سے ملنے بھی آئے اس دوران میں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. کہتے ہیں ہم بچے بھی اس سے گریز کرتے تھے کہ ان کے پاس اس وقت میں جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت اور یوم وفات اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یوم ولادت اور یوم وفات پر تقیدی طور پر درود شریف کثرت سے پڑھنے کی نصیحت کرتے تھے, اور خود بھی اکثر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھتے رہتے. کہتے ہیں میں ایک دفعہ قادیان گیا تو مجھے یہ دعا لکھ کے دی کہ دارالمسیح کے ہر کمرے میں سب سے پہلے ایک دفعہ میری طرف سے یعنی میر صاحب کی طرف سے یہ دعا پڑھنا اور حضرت مسیح علیہ السلام کے مزار مبارک پر بھی دعا کرنا. 1990 میں آپ پر ایک مقدمہ قائم ہوا جو مجلس شورا میں اظہار رائے پر تھا. مقدمہ 298 کا تھا, لیکن جج نے آپ کو کہا کہ آپ نے تقریر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی توہین کی ہے. اس پر آپ نے بڑی سختی سے اس کا رد کیا جج کے سامنے, اور نے کہا مجھے بتاتے تھے کہ مجھے اس بات کی بڑی تکلیف تھی. جج نے آپ کو کہا کہ میر محمود احمد نے بحث کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے متعلق توہین آمیز الفاظ استعمال کیے ہیں. اس پر میر محمود احمد صاحب نے کہا کہ یہ مجھ پر الزام ہے, یہ سراسر جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, جھوٹ ہے. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی دل سے تعظیم کرتا ہوں اور ان کی رسالت پر پختہ ایمان رکھتا ہوں. پھر کہا کہ میں سید ہوں اور ان کی آل سے ہوں اور جھوٹ بولنے والے پر لعنت بھیجتا ہوں. یہ جج کے سامنے بڑی ضرورت سے بیان دیا انہوں نے. آخری بیماری کے دنوں میں تو خاص طور پر دعاؤں میں درود شریف بہت زیادہ پڑھتے تھے,
اور یہ الفاظ بڑے دہراتے تھے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام سے محبت کا اظہار تھا. یہ بھی اپنی مثال تھا. ان کے بیٹے کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ 1989 میں روزنامہ الفضل ربا نے جماعت کے 7 سالہ تقریبات کے موقع پر سلسلے کے بزرگوں سے انٹرویو لیے. آپ نے صرف یہ کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ انسان کا زندہ خدا سے دوبارہ تعلق جوڑ دیا. اس طرح کے الفاظ تھے ان کے. قادیان بھی بیماری کے دنوں میں بعض ہوتی تھی، نہیں جا سکتے تھے، تیاری ہوتی تھی، پروگرام کینسل ہوتے تھے، لیکن آخر وقت میں ایک محبت تھی قادیان سے. حضرت مسیح علیہ السلام کے مزار پہ حاضری کی کا ایک شوق تھا جس سے پھر تکلیف اٹھا کے چلے جایا کرتے تھے. مطالعہ کے بارے میں لکھا ہے قرآن کریم، بخاری، روحانی خزائن کا مطالعہ آپ کی روزانہ زندگی کا معمول تھا اور ہمیں بھی اس کی تلقین کرتے تھے. جو لوگ ملنے آتے ان کو بھی مطالعے کی تلقین کرتے. 1990 میں جو مقدمہ ہوا ایک رات چنیوٹ کے حوالات میں بھی رہے. کہتے ہیں میں ملنے گیا تو انہوں نے کہا مجھے بالٹی اور مگ اور براہین احمدیہ لا دو. تو میاں خورشید احمد صاحب ساتھ تھے. انہوں نے کہا کہ اتنی تنگ حوالات میں، اتنی گرمی میں، اتنی مشکل کتاب تم کتنا پڑھو گے؟ انہوں نے کہا تھا کوئی نہیں، میرے لیے مشکل نہیں، پہلے بھی 5 دفعہ پڑھ چکا ہوں اس کو. بہرحال وہاں چھوٹی سی جگہ، گرمی کے دن بڑی تکلیف میں انہوں نے گزارا. ایک دن بھی کیونکہ طبیعت نفیس تھی، نفاست تھی طبیعت میں، اس لیے ان کے لحاظ سے یہ بہت بڑی تنگی تھی. لیکن اس موقع پر بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب پڑھنے کی فکر تھی. دینی علوم جن میں اسلام کے علاوہ یہودیت، عیسائیت وغیرہ کا بھی مطالعہ تھا، اس پہ بہت دسترس تھی. موازنہ مذاہب میں آپ کو خاص مہارت تھی. روایتی فقہ سے نالاں تھے. ہمیشہ اس بات کی نصیحت کرتے تھے کہ قرآن کریم، سنت رسول، صحیح احادیث اور حضرت مسیح علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کے علم کلام سے رہنمائی حاصل کرو. دنیاوی علوم، خاص طور پر سائنسی علوم کا مطالعہ، تاریخ کا مطالعہ اور اسی طرح تفریح کے لیے ہائکنگ کے علوم پر بھی کتابیں کثرت سے پڑھتے تھے. انگریزی شعراء کے کلام اور اسی طرح اردو شعراء کے کلام کو بھی پڑھا ہوا تھا اور بہت سے شعراء کے شعر یاد تھے. اپنے آئی پیڈ پر شعراء کے کلام کو سنتے بھی تھے. زبانیں سیکھنے کا ملکہ تھا. اردو، عربی، انگریزی کے علاوہ اسپینش، اٹالین اور عبرانی پر خاصا عبور ہو گیا تھا. اٹالین کے پروگرام تو ٹی وی اور آئی پیڈ پر باقاعدگی سے دیکھتے تھے. اس کے لیے وجہ یہ تھی کہ آپ کو حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے کسی زمانے میں اٹالین زبان سیکھنے کا کہا تھا اور اس بات کا اظہار فرمایا تھا کہ حضور ان کو اٹلی بھیجیں گے. اور یہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ سیکھو زبان، میں سیکھ رہا ہوں، اس کو منسوخ تو نہیں کیا تھا اس حکم کو، اور آج تک یہ جاری ہو کہ میرے لیے، تو اس لیے میں جاری رکھوں گا. مالی قربانی میں خاص جوش سے کرتے تھے. پھر اسی طرح جو بھی ان کے حصے میں ورثے میں جائیداد آئی اس کی فوری طور پہ حصہ جائیداد ادا کیا. مبشر ایاز صاحب جو آج کل پرنسپل ہیں جامعہ کے، لکھتے ہیں کہ میر صاحب نے ایک نہایت معصومانہ اور پاک باز زندگی بسر کی. انتہائی نفیس لیکن عاجز و منکسر المزاج، قناعت و توکل کے ایک اعلیٰ مثال بن کر رہے. علم و عرفان کا ایک سمندر تھے، بہت بڑے عالم تھے. باتیں سب ٹھیک ہیں. مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے. جماعت احمدیہ کی تاریخ کے یہ پہلے خوش نصیب عالم ہیں جنہیں قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کے ساتھ ساتھ پوری سطح کا اردو ترجمہ کرنے کی توفیق ملی. میر صاحب کی زندگی عبادت تھی اس بات سے کہ کام کام اور بس کام. چھٹی کا لفظ میر صاحب کی زندگی کی لغت میں نہ تھا. میر صاحب بلا شبہ خلافت نما وجود تھے جنہوں نے خلافت کی اطاعت اور خلافت سے محبت کر کے ہمیں دکھایا اور سمجھایا، اپنے عمل سے دکھایا کہ خلافت کا احترام اس کو کہتے ہیں.
ایک دفعہ بیمار تھے، سائیکل پہ وقت پہ جایا کرتے تھے، 7:20 پہ جامعہ لگتا تھا، 7:20 پہ پہنچ جاتے تھے. 2-3 دفعہ سائیکل سے بھی گرے، طبیعت خراب تھی. ان کو میں نے کہا کہ آپ 10 بجے تک انتظار کیا کریں، 10 بجے جایا کریں جامعہ. اور اس کو بھی انہوں نے حکم سمجھا، اور پھر 10 بجے ہی دفتر جاتے تھے. بلکہ ایک دن وشر صاحب نے یہ بھی لکھا کہ باہر آ کے 10 بجے سے پہلے برآمدے میں ٹہل رہے تھے. تو میں نے تھوڑی دیر ان کا انتظار کیا، پھر ان سے جا کے پوچھا کہ آپ باہر کیوں ٹہل رہے ہیں، اندر نہیں آتے؟ انہوں نے کہا ابھی 10 نہیں بجے اور مجھے یہ حکم ہے خلیفہ وقت کا کہ 10 بجے دفتر جانا ہے، اس لیے میں 10 بجے دفتر جاؤں گا. ایک مثالی اطاعت تھی ان کی، ایک ماڈل تھے وہ لوگوں کے لیے، افسروں کے لیے بھی، ماتحتوں کے لیے بھی. تنویر ناصر صاحب ہیں ربی قادیان میں، کہتے ہیں کہ ایک یاد جو مجھے ہمیشہ ان کی رہتی ہے ہمیشہ دل میں میرے، وہ یہ ہے کہ ایک دن قادیان میں مسجد مبارک میں بیٹھا ہوا تھا، تو میر صاحب مسجد کی پہلی صف میں ٹہل رہے تھے. مجھے ان کا یہ ٹہلنا اور زیر لب دعائیں کرنا بڑا اچھا معلوم ہوا اور بڑا لطف اٹھا رہا تھا میں. تو کچھ دیر کے بعد مجھے ہمت ہوئی، میں نے آگے بڑھ کے عرض کیا کہ آپ مسجد کی پہلی صف میں ٹہل رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو اس جگہ ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا اور میں بھی انہی کے خطوط و نقش پر ٹہل رہا ہوں. عجیب محبت تھی حضرت مسلم موعود سے. تو فیروز عالم صاحب لکھتے ہیں کہ میرے زمانہ جامعہ غالب کے دوسرے یا تیسرے سال پرنسپل بن کے ہی آئے، ہماری خوش نصیبی ہے. انہوں نے تعلیم سے کہیں زیادہ اپنی مثالی شخصیت کے ذریعے عالم و عامل ہونے کے لحاظ سے ہماری تربیت کی. میں ان کے دروس وغیرہ جہاں تک ممکن تھا ان پہ سنتا اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا. انہوں نے ہمیں موازنہ مذاہب پڑھایا. اکثر وہ ہمیں دلائل لکھاتے اور سمجھاتے تھے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تحریرات میں پیش فرمائے ہیں. کہتے ہیں وہ یاد ہے ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں پڑھا رہے تھے. اچانک سوالیہ انداز میں فرمایا کہ کیا آج بھی معجزات رونما ہوتے ہیں؟ پھر اپنا ایک تجربہ سناتے ہوئے فرمایا کہ ایک دفعہ جلسے کے دنوں میں کہیں ان کی ڈیوٹی کے دوران ایسا ہوا کہ کھانا بہت تھوڑا تھا. اچانک کافی سارے مہمان آ گئے. جو معمولی سا کھانا آیا اسے تقسیم کرنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ برکت دیتا گیا، سب نے کھایا اور کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی. ان کے پوتے عزیز حاشر احمد مربی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت تھی. ایک عجیب اثر چھوڑا تھا اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہر ایک کے دل میں، بڑوں میں چھوٹوں میں. تہجد میں باقاعدہ تھے، نمازوں میں باقاعدہ تھے. اب یہ مربی بن گئے، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے دادا کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. قرآن کریم سے محبت ایسی تھی کہ ایسا عشق کبھی نہیں دیکھا. لمبی لمبی تلاوت کیا کرتے تھے فجر کے بعد. کہتے ہیں میں طفل تھا تو مجھے عرصہ ان کے گھر رہنے کا، کچھ عرصہ گھر رہنے کا موقع ملا، اور تہجد پڑھنے کے بعد نماز فجر کے لیے مجھے اٹھاتے، پھر لمبی تلاوت کرتے، بڑے غور اور محبت سے پڑھا کرتے تھے. مجھے بڑا اثر تھا اس کا. اور جب بھی کہتے ہیں میں جامعہ میں داخل ہوا، کینیڈا جامعہ میں داخل ہوئے، جب وہاں جاتا تھا پوچھتے تھے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر الگ الگ پڑھاتے ہیں یا اکٹھے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ الگ الگ. اس پہ خوش تھے کہ ایسا ہونا چاہیے، لوگ تفسیر آ جاتی ہے اور ترجمہ نہیں آتا. حضرت مسیح علیہ السلام سے محبت کا ذکر انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ روحانی خزائن کے دیوانے تھے. مجھے بہت مرتبہ یہ کہا کہ میں نے حضرت اقدس علیہ السلام کی کتب بہت مرتبہ پڑھی ہیں، مگر ہر دفعہ نئے مضامین نکلتے چلے آتے ہیں. مجھے کہا کرتے تھے کہ روحانی خزائن پڑھ لو تو تمہیں قرآن حدیث سیرت سب کی سمجھ آئے گی. یہ بات تو مجھے بھی انہوں نے ایک دفعہ بتائی تھی. وہ کہنے لگے کہ میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی تمام کتب 3 دفعہ تو ضرور پڑھ لی ہیں.
اور بعض کتابیں 3 سے زائد مرتبہ بھی پڑھی ہوئی ہیں، لیکن عاجزی کی انتہا تھی، کبھی علمیت کا اظہار نہیں کیا۔ ایک دفعہ خطبہ کہتے ہیں سن رہے تھے، ایک دفعہ گھر میں بجلی بند ہو گئی، ربوں میں بجلی اکثر بند ہو جاتی ہے پاکستان میں، ٹی وی بند ہو گیا، تو ٹی وی بند ہو گیا، میں چھوٹا تھا، میں اٹھ کے جانے لگا، تو انہوں نے کہا بیٹھو، تمہیں کیا پتہ کس وقت بجلی آ جائے اور پلے وقت کا خطبہ دوبارہ شروع ہو جائے اور تم اتنے الفاظ مس کر دو۔ یہ برداشت نہیں تھا کہ بیٹھو اور دعائیں پڑھتے رہو، جانے کی اجازت نہیں ہے، اس میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ کوئی فنکشن تھا اس کا جہاں میرا خطاب ہونا تھا، وہ ان کو اطلاع نہیں ملی، سن نہیں سکے، ایم ٹی اے لگایا تو اس وقت ختم ہو چکا تھا، کسی خاتون کا اس نے آئی پیڈ پہ لگانے کی کوشش کی تو اس میں اور زبان میں آ رہا تھا، لیکن وہ بھی سنتے رہے۔ پھر جب میں آیا تو میں نے ان کو اردو میں لگا کے دیا، تو بڑے خوش تھے اور بڑا شکر گزاری تھی ان کے کہ تم نے میری بہت مدد کی ہے اور میرے پہ احسان کیا ہے۔ بچوں سے بھی شکر گزاری کے اظہار کرتے تھے۔ عامر سفیر صاحب ایڈیٹر بیورو ریلیجن ہیں، کہتے ہیں میں نے بھی اطاعت خلافت کا عجیب غیر معمولی نمونہ میں دیکھا ہے۔ کہتے ہیں میں شعبے میں آیا تو انہوں نے آ کے مجھے بلکہ میں نے خود ہی ان کو کہا تھا عامر صاحب کو کہ آپ علماء کو کہیں کہ مضمون لکھا کریں ریویو کے لیے، اور میں نے نام بتایا تھا چند علماء کے، ان میں نے میر محمود احمد صاحب کو بھی بتایا تھا۔ تو کہتے ہیں اس وقت میں نے پتہ کیا وہ پاکستان میں تھے، تو وقت کے اس وقت سوچ نہیں رہے ہوں گے، رات کا 10-11 بجے کا وقت تھا، تو ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ نہیں، کہتے میں نے فون کیا، ان کی اہلیہ نے فون اٹھایا، تو میں نے ان سے کہا کہ اس طرح بات کرنی ہے، ان کا وہ تو سو رہے ہیں، لیکن اس دوران میں میر صاحب نے بھی کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے فون کی گھنٹی سے آواز سنی یا باتوں سے آنکھ کھل گئی، تو انہوں نے بات کی، تو میں نے کہا اس طرح خلیفۃ المسیح نے یہ کہا ہے کہ آپ ریویو کے لیے لکھیں فلاں موضوع پہ۔ کہتے اس وقت تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، صبح میں بتاؤں گا۔ بہرحال اگلے دن انہوں نے میر صاحب نے ایک 15 صفحے کا مضمون لکھ کے مجھے بھجوا دیا، جو میں نے عامر سفیر کو بھیجا کہ یہ مضمون کی طرف سے آیا ہے، اور میر صاحب نے لکھا تھا کہ رات کو ایک لڑکے کا فون آیا تھا جس نے یہ بات کی تھی خلیفۃ المسیح کا یہ ارشاد ہے کہ تم یہ مضمون لکھو، تو میں نے یہ لکھ دیا ہے، پہلی قسط بھیج رہا ہوں 15 صفحے کی، اور بائندہ بھیجتا رہوں گا۔ تو اس حد تک وہ اطاعت کرنے والے تھے۔ وقت کی اطاعت میں نے پہلے بتا دیا کہ دفتر میں اندر نہیں آئے کہ 10 بجیں گے تو اندر آؤں گا۔ پھر جو ان کا پروگرام ہوتا تھا کفن مسیح کے بارے میں، اس کے بارے میں جو یہاں نمائش لگتی تھی جلسے پہ، اس میں بھی شامل ہوتے ہر سال، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں سارا بیان کرتے تھے یہ، اور یہ فرماتے تھے کہ لکھا ہے عامر سفیر نے کہ کہتے تھے مربیان جب کسی علمی موضوع پر مطالعہ کرتے ہیں تو اصل یعنی جماعتی پہلو کو چھوڑ کر دنیاوی حوالوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن ان کا طریق یہ تھا کہ سب سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات اور موقف مکمل طور پر سمجھتے، اور پھر بعد میں غیر جماعتی یا سیکولر پہلوؤں کو دیکھتے، نہ کہ اس کو الٹ۔ کہتے ہیں کہ میر صاحب بڑے اعتماد سے دنیا کے جو بڑے بڑے شراؤٹ کے ماہرین ہیں ان کے سامنے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا عقیدہ پیش کرتے تھے۔ زندہ بچ جانے کا، حضرت عیسیٰ کے زندہ بچ جانے کا سلیب سے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ریویو آف ریلیجن کی ٹیم کافی عرصے سے اس پہ جو ریسرچ ہوئی تھی اس کا واقعہ ہے کہ ریویو آف ریلیجن کی ٹیم کافی عرصے سے اس موضوع پر مختلف زاویوں اور پہلوؤں سے کام کر رہی تھی،
ان کی کوشش تھی کہ شراؤٹ سے متعلق جملہ سائنسی، تاریخی اور نظریاتی پہلو پیش کر کے جماعتی موقف کو تقویت دی جائے، لیکن اس کے برعکس میر صاحب کی حکمت عملی اس سے مختلف تھی۔ ان کا یہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ زور دیا ہے مریم عیسیٰ پر، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے نکات کو بنیاد بنایا جائے اور باقی پہلوؤں کو اضافی حیثیت دی جائے۔ وہ بار بار یہی موقف پیش کرتے رہے، اور مریم عیسیٰ ہی وہ کڑی ہے جو واقعہ صلیب کو سمجھنے کی کلید ہے۔ ریویو کی ٹیم کی کاوشوں سے اگرچہ جماعت کا اخلاقی تاثر مضبوط ہوا اور ماہرین سے تعلق اچھے ہوئے، مگر علمی سطح پر فیصلہ کن اثر نہ پڑ سکا۔ لیکن میر صاحب کی اپروچ نے، کہتے ہیں، آخرکار اپنا اثر دکھایا۔ شراؤٹ کا اس وقت کے سب سے مشہور ماہر اور فوٹوگرافر بیری شوارٹز نے خود اعتراف کیا کہ اگر آپ واقعی مریم عیسیٰ سے متعلق اپنا نقطہ ثابت کر دیں تو مجھے ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ واقعی صلیب سے بچ گئے تھے۔ ان کے بے شمار واقعات لوگوں نے لکھے ہیں اور بھی ہیں، ان کے بچوں کی طرف سے، ان کی اولادوں کی طرف سے، اور لوگوں کی طرف سے، واقفین کی طرف سے، مربیان کی طرف سے، بیان کرنے مشکل ہیں۔ ایک چیز ہے جو ہر مربی نے لکھی، بہت سارے، کم از کم اگر ہر ایک نہیں تو جو کامن ہے، کہ کہتے تھے ایک لفظ پکڑ لو، قبر، اس پہ عمل کرو، اور اس قبر کے معنی یہ بتاتے تھے کہ قاف سے قرآن، بے سے بخاری حدیث کی کتاب، اور رے سے روحانی خزائن۔ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ان کے تم ماہر بن جاؤ، اس کو حاصل کر لو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اس سے علم سیکھنے کی کوشش کرو، اس سے روحانیت سیکھنے کی کوشش کرو، تو تم نے اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو، تم اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ویسے بھی قبر کا خود لفظ بھی ایسا ہے کہ اگر انسان کو یاد رہے تو خدا تعالیٰ یاد رہتا ہے، اور جب خدا تعالیٰ یاد رہے تو پھر انسان تقویٰ پر چلنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ بہرحال خلافت کے ایک عظیم معاون اور مددگار تھے، جانثار تھے، حرف پر عمل کرنے والے تھے، باوفا تھے، ایسے سلطان نصیر تھے جو کم ہی ملتے ہیں۔ عالم و عمل تھے، مجھے کم از کم ان جیسی کوئی مثال ابھی نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کرے کہ ایسی مثالیں اور بھی پیدا ہو جائیں، اور ایسے باوفا اور مخلص اور تقویٰ پہ چلنے والے مددگار اللہ تعالیٰ خلافت احمدیہ کو عطا فرماتا رہے، اور ان کے اولاد کو بھی ان کے باپ کی دعاؤں کا حساب دار بنائے، اور ان کے عمل پر، ان کی نصیحتوں پر چلنے کی کوشش، ان کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا ذکر، جیسا کہ میں نے کہا، ہے مکرم ایک احمدی کا جو گزشتہ دنوں میں سیری میں وفات جن کی ہوئی، ڈاکٹر طاہر محمود صاحب، کراچی کے تھے، ابن غلام رسول صاحب، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وقت وفات ان کی عمر 17 سال تھی۔ تفصیلات کے مطابق مرحوم طاہر محمود صاحب صدر حلقہ ملیر کالونی کراچی دیگر دو احباب اعجاز حسین صاحب اور ایاز حسین صاحب کے ساتھ ملیر کالونی کراچی میں اپنی مسجد کی طرز تعمیر اور وہاں نماز جمعہ کی ادائیگی کو جواز بنا کر پولیس نے ان کے خلاف چارج کیا اور گرفتاری عمل میں آئی، اور پہلے قبل گرفتاری ضمانت کروائی گئی تھی، لیکن بعد میں ان کی ضمانت منسوخ ہو گئی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس دوران میں جو ضمانت کے لیے عدالت میں تھے، مخالفین کے ہجوم نے اور مخالف وکلاء نے ان پر حملہ کیا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیں،
بلکہ یہاں تک کہ پولیس کے ایک اہلکار نے ہجوم کو کہا کہ ان کو گولی مار دو، اور پولیس اسٹیشن میں بھی ان پہ تشدد کیا گیا۔ حضرت عبد المسیح علیہ السلام اور خلفاء کے خلاف بدزبانی کرنے پر مجبور کیا گیا، لیکن یہ ڈٹے رہے، استقامت دکھائی۔ اس کے بعد ان کو جوڈیشل کر کے جیل میں منتقل کیا گیا۔ جیل میں یہ 2 ماہ رہے، اور وفات سے چند دن قبل ان کے گردوں میں انفیکشن کی وجہ سے جیل میں طبیعت خراب ہوئی۔ پھر ان کو وہاں سے ہسپتال بھیجا گیا، لیکن چند دنوں بعد یہ وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے وقت بھی ہسپتال میں بھی ان پہ ہتھکڑیاں لگائی ہوئی تھیں، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ اور یہ جن کی وفات ہے، یہ تشدد کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ان کو اندرونی چوٹیں بھی آئی ہوں، تو وہی ہو سکتا ہے یہی بنی ہو۔ تو اس لحاظ سے اسیری کی ضرورتیں برداشت کیں، مار کھائی، عدالت کے سامنے مار کھائی، اور یہ وجوہات ساری، یہ شواہد ایسے ہیں کہ اس لحاظ سے ان کو شہادت کا مقام ہی ملتا ہے، اور یہ شہیدوں کے زمرے میں بھی آئیں گے۔ نظام وصیت میں شامل تھے، اور بطور صدر، سیکرٹری دعوت اللہ، اور بہت ساری دوسری ذیلی تنظیموں کی خدمات کا بھی موقع ملا ان کو۔ ان کے تایا حکیم احمد دین صاحب کے ذریعے ان کے خاندان میں احمدیت آئی تھی، جنہوں نے حضرت مولوی امام الدین صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کے توسط سے 1920 کی دہائی میں خلافت ثانیہ کی دور میں بیعت کر کے احمدیت میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اس کے بعد ان کے والد نے بھی احمدیت قبول کی۔ غریبوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے مالی مدد کرتے تھے، کئی غریب بچوں کی شادی کروائی، جیل میں بھی قیدی ساتھیوں کی مدد کرتے رہے۔ دوران ملاقات جب یہ جیل میں تھے، ان سے جب پوچھا جاتا کہ جیل میں کوئی تکلیف تو نہیں، تو کہتے کہ تکلیف کیسی، میں تو یہاں دین کی خاطر آیا ہوں، مجھے تو موقع مل رہا ہے تبلیغ کرنے کا۔ اس وقت بھی بے خوف اور نڈر ہو کے تبلیغ کرتے رہے۔ طاہر محمود صاحب کے خلاف 17 جنوری 88 کو پولیس اسٹیشن ملیر کالونی کراچی میں ایک مقدمہ درج ہوا تھا، اور مقدمہ یہ تھا کہ ایک مدعی نے کہا تھا کہ میرے چھوٹے بھائی کی بیعت کروائی ہے انہوں نے۔ اس وقت بھی اسیر رہے تھے، یہ دوسری دفعہ اسیری کا شرف ملا تھا ان کو، اور مخالفت کا سامنا بھی ان کو کرنا پڑا۔ 3 دفعہ ان پر حملے بھی ہوئے، لیکن اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا، اور انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک حملہ آور اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ گیا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص جو دشمنی کرنے والا تھا وہ قتل ہو گیا اپنے کسی جھگڑے میں، اور اس صورت حال سے دوسرے جو 2 تھے انہوں نے مرحوم کے گھر آ کے اپنے فعل پر معافی مانگی، اور انہوں نے فوراً معاف کر دیا، کوئی مقدمہ نہیں کیا۔ مرحوم کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ان کا رویہ مثالی تھا، جماعت کے لیے وقف تھے، رات کو واپس آتے، میں نے کبھی ان سے کوئی شکوہ نہیں کیا، روکا نہیں، کیونکہ مجھے دلی اطمینان تھا کہ مرحوم خامد کے اس فعل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غیب سے ہمارا کام کر رہا ہے۔ ان کے بچوں میں سے ایک واقعی زندگی مربی سلسلہ بھی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 1980 کی دہائی میں اسیر راہ مولا بننے کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ اس موقع پر پولیس نے بہت تشدد کیا تھا، تو کوئی جب کہتا تھا تشدد کا کہ اب آپ احتیاط کیا کریں، تو کہتے تھے بڑے جذباتی انداز میں کہ میں نے اب پولیس کی مار کھا لی ہے، اس لیے اب مجھے کوئی ڈر اور خوف نہیں رہا، اب تو میں بے دھڑک ہو کے دعوت اللہ کرتا ہوں۔ عثمان خان نے، ان کی اہلیہ محترمہ مبشرہ صاحبہ کے علاوہ ایک بیٹی اور 3 بیٹے شامل ہیں۔ بیٹے منیب محمود صاحب ربی سلسلہ ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، پاکستان میں ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور ان کی اولاد کو بھی ان کے نقشہ قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
نماز کے بعد نماز جنازہ ہوگا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.